اب امام علی مقام وہاں سے چلے، حر کا لشکر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مقام بیدا یہ اس سے اگلا مقام ہے، وہاں پر جب آپ پہنچے آپ نے پھر خطاب کیا، یا ایھا الناس ان رسول اللہ قال، آپ نے فرمایا لوگو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من رآ سلطانا جائرا، جو بندہ بھی ایسا حکمران دیکھے جو کہ ظالم ہے، مستحلا لحرم اللہ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنے والا ہے۔ اب آج لوگ اس معاملے میں گفتگو کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا، وہ غلط تھا، یزید کیسا تھا۔ امام علی مقام جو اس کے مقابلے میں تھے اس وقت موجود تھے، امام سے بہتر کون جانتا تھا؟ یہ امام علی مقام کا خطبہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کیسا تھا، اور انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل اگلے جمعۃ المبارک پھر اس سے اگلے جمعۃ المبارک میں مزید بیان ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے جو تم میں سے ایسا حکمران دیکھے جو ظالم ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا ہے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو پامال کرنے والا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت کا مخالف ہو، یعمل فی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں عمل کرنے والا ہو، کیسا؟ بالن بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، مخلوق پر بھی ظلم و زیادتی کرنے والا ہو، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اب ایسا بندہ جس نے ایسا حکمران دیکھا، یہ واقعہ کربلا صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے، یہ 4 دن کی بات نہیں ہے، یہ کیوں پیش آیا؟ جس طرح اللہ کے محبوب کی ہر ادا میں ہمارے لیے اسوہ ہے، اللہ کے محبوب کے اس محبوب نواسے کی بھی ہر ادا میں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے اسوہ موجود ہے۔ فرق صرف کیا ہے؟ اس میں بھی فرق ذرا آپ ذہن میں رکھیں، سوال آ سکتا ہے، جب اللہ کے محبوب کی ذات میں ہمیں ہر چیز مل چکی ہے تو پھر ہمیں اس میں سے اور کیا نکالنا ہے؟ جب حضور کی زندگی ہمارے پاس موجود ہے تو اور کسی کی زندگی سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ تو یہ جواب سماعت فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی حضور نے جتنی بھی جنگیں لڑی، جتنی بھی غزوات ہوئیں، جتنا بھی کسی بھی مقام پر کوئی مقابلہ ہوا تو وہ کس کا مقابلہ تھا؟ وہ اسلام اور کفر کا مقابلہ تھا۔ اسلام اور کفر کا مقابلہ تھا کہ اگر سامنے کافر ہوں تو اسلام والوں کو کس طرح حق پر قائم رہنا چاہیے، یہ ہمیں سبق ملا ہے حضور کی زندگی سے۔ لیکن اگر کلمہ پڑھنے والوں پر میں سے کوئی باطل پر ہو، کوئی ظلم کرنے والا ہو تو اس کے خلاف کیسے کھڑا ہونا ہے، یہ ہمیں امام علی مقام نے بتایا۔ حضور کی زندگی میں تو مسلمانوں میں جنگیں نہیں ہوئی، حضور کی زندگی میں تو مسلمانوں میں ایسے اختلافات نہیں ہوئے، تو امام علی مقام نے ہمیں قیامت تک بتا دیا ہے کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ جس میں مسلمانوں کا مقابلہ کافروں کے ساتھ ہوگا، لیکن تمہیں زیادہ دور زیادہ وقت ایسا دیکھنا پڑے گا جس میں مسلمانوں کا ہی مقابلہ سامنے ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ تو وہاں پر ہمیں امام علی مقام کی سیرت وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ نے فرمایا اب ایسا ظالم حکمران جو بندہ دیکھے اپنے فعل کے ذریعے سے اس کو نہ روکے، ولا قول، اپنی زبان کے ذریعے سے بھی اس کی مخالفت نہ کرے، کیا ہے یہ بات سننے والی ہے، کانا حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، ایسا بندہ جو ظالم حکمران کے سامنے، ایسے حکمران کے سامنے نہ فعل کے ذریعے سے اس کو کوئی جواب دے، نہ ہی اپنی زبان کے ذریعے سے گونگا ہو کر بیٹھ جائے، آپ نے فرمایا رب تعالیٰ پر لازم ہے کہ ایسے بندے کو اسی ظالم حکمران کے ساتھ جہنم میں داخل کرے۔ اگر ظالم کے خلاف ہاتھ سے تلوار سے تم کھڑے نہیں ہو سکتے، کم از کم تمہارا منہ تو ہلنا چاہیے، یہ ظالم ہے، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے ہیں یہ۔ اور آج کے اس دور میں سب احباب کو معلوم ہوگا، جو بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ظالم حکمران یا کوئی بھی حکومت ہے، اس کے ظلم کے خلاف ہم بولتے نہیں ہیں، اس کے ظلم کے خلاف ہم اٹھتے نہیں ہیں، ہم میں اتحاد نہیں ہے، ہمیں پارٹیوں میں اس طرح تقسیم کیا گیا، ہم ان کے نعرے بھی لگائیں گے ان کی خاطر
ایک دوسرے سے لڑیں گے بھی، لیکن باطل کے خلاف، ظلم کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھاتے۔ اور وہی حال ہمارا پھر ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ بھی اللہ نے ہمیں دکھایا ہوا ہے۔ الا وان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان، خبردار ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، وترکوا طاعۃ الرحمن، رحمان کی اطاعت انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ اب یہ خطبہ امام علی مقام نے بیضا کے مقام پر دیا، پھر وہاں سے آپ چلتے ہوئے آگے نینوا کربلا میں آپ جمعرات 2 محرم الحرام کو پہنچے۔